Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. میں ہوں محمد طاہر ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لرننگ اینڈ سرونگ. ہم دوسروں کی لاپرواہی کی سزا خود کو کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہم خود اپنی پرواہ نہیں کرتے یا جب ہم کسی کی لاپرواہی کی سزا اپنے آپ کو دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی لاپرواہی کی سزا اپنے آپ کو دیتا ہے، کسی دوسرے کی لاپرواہی کی سزا اپنی ذات کو دیتا ہے، تو گویا وہ سب سے بڑا لاپرواہ ہے اپنی ذات کے حوالے سے. یہ بات ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے کرتا ہے کہ جی اس کو میری پرواہ نہیں ہے، وہ جانتے پوچھتے مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے. جبکہ حقیقت میں جس کے بارے میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اور ہم اس لا علمی کی سزا خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ہم خود اذیتی میں شاید سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اکثر والدین یہ گلہ کرتے ملتے ہیں، میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو پتہ بھی ہے کہ اس کی اس بات سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، میں پریشان ہوتی ہوں یا میں پریشان ہوتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھے تکلیف دے کے ہی جاتے ہیں یا تکلیف دے کے ہی جاتی ہے. جبکہ یقین کر لیں یہ بات نہ بیٹے کو پتہ ہوتی ہے نہ بیٹی کو پتہ ہوتی ہے، اور والدین ان کے گوش گزار کرنا بھی نہیں چاہتے. وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یا اپنے طور پہ ان کی یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد جان بوجھ کے ہمیں ایسا تنگ کر رہی ہے. پھر کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوست یار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا یا موجود نہیں ہوتی، تو پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا، یہ بات معلوم نہیں ہوتی، اور ہم اپنے تئیں یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ شاید اس کو یہ پتہ ہے. یقین کریں اس کو نہیں پتہ ہوتا، اور ہم اس کی لا علمی کی سزا اپنی ذات کو تکلیف میں مبتلا کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کوئی ہمیں اذیت دینا چاہتا ہے تو اب اس کے اذیت دینے سے بچنا تو ہم نے خود ہے. اب دیکھیں نا، کانٹے بچھانے والا جو شخص ہے اس کا تو کام ہے کانٹے بچھانا، اس نے تو کانٹے بچھا دیے، اب ان کانٹوں سے بچ کے گزرنا تو گزرنے والے کا کام ہے نا. اب جو تکلیف دینے والا ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے. اب اگر اس کی تکلیف کو آپ نے اپنی ذات پہ حاوی کر لیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا. تو گویا ہم کسی کی لاپرواہی کی سزا خود اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج اس سپیڈ کے دور میں، اس مکینیکل دور میں، اس پیس کے دور میں کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ مشینی انداز میں کام کر رہی ہے، لوگوں کو کسی دوسرے کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور ہم ان کی بے خبری کو اذیت کا نام دے کے یا تکلیف کا نام دے کے خود اپنے آپ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را ایسا نہ کرے، اپنی صحت کا خیال رکھیں. جو لوگ اپنی پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ صحت مند ہوتے ہیں. جو اپنی پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی دی گئی تکلیف میں کڑتے نہیں رہتے، وہ دوسروں کے دیے گئے غم میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی زندگی کو آسان بناتے ہیں. وہ اپنی زندگی کا شب و روز کو خوشیوں سے مزین کرنے کا سوچتے ہیں. تو کسی دوسرے کی لاپرواہی کی سزا اپنے آپ کو نہ دیں. یقین کریں جن کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا
اور ہم بیٹھ کے ان کی اس گفتگو کو، ان کی اس بات کو یاد کر کے خود اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، وہ تو کب کے چلے گئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کی باتوں کو یاد کر کے خود اپنے آپ کو تکلیف دینے کا جو ذریعہ بنتے ہیں، بلکہ ہم وہ ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ ہم باقاعدہ ایک ان کے ملازم کی طرح، ایک ان کے سبارڈینیٹ کی طرح ان کی اس تکلیف کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، ایک بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے کہ گزرے دنوں کو یاد نہیں کرتے یا گزرے دکھوں کو یاد نہیں کرتے، کیونکہ اس سے آنے والے دنوں کی جو خوشیاں ہیں، جو آنے والے دنوں کی خوشحالی ہے، جو آنے والے دنوں کے رنگ ہیں، ان کو گن لگ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے تو دوسروں کی بات کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اپنی ذات کی پرواہ کریں۔ آپ کو میری اس گفتگو سے اختلاف رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، لیکن مشہور جملہ آپ نے بھی سنا، ہم بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جب تک بچہ نہ روئے تو ماں بھی اس کو خوراک نہیں دیتی۔ تو یاد رکھیں، ماں سے بڑھ کے تو کوئی درجہ نہیں ہے دنیا میں، ماں سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے دنیا میں۔ تو اگر ایک ماں جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک آفاقی اصول ہے کہ جب تک بچہ روئے نہ، بے چین نہ ہو، تو ماں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، تو پھر ان لوگوں کے بارے میں آپ کیسے یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، جبکہ وہ بے خبر ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کے کسی طریقے سے، کسی بات سے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ جب ایک ماں بے خبر ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ کیسے باخبر ہو سکتے ہیں کہ جو اس رشتے سے بہت دور ہیں۔ تو کسی کی لاپرواہی کی سزا خدا را اپنے آپ کو نہ دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا خیال رکھیں۔ کبھی کبھی یہ سوچ لیا کریں کہ شاید ان کو ان باتوں کا علم نہیں، اور یقیناً ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ ہمارے رب کی ذات نے ہمیں یہ خوبصورت چہرہ عطا کیا، یہ منہ متھا عطا کیا، لیکن ہم اس منہ کا بوتھا خود بناتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ کیسا بوتھا بنایا ہوا ہے؟ تو اللہ نے جو آپ کو خوبصورت چہرہ عطا کیا، جو خوبصورت منہ عطا کیا، اس کو وہ چہرہ ہی رہنے دیں، اس کو خوبصورت منہ ہی رہنے دیں، اس کو بوتھا نہ بنائیں۔ کسی کی لاپرواہی کی سزا اپنے آپ کو نہ دیں، اپنی زندگی کو آسان کریں، انشاءاللہ خوشیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ تو اس جملے کو ذہن میں رکھیں کہ جو دوسروں کی لاپرواہی کی سزا اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ خود اپنے آپ سے لاپرواہ ہوتا ہے۔ اپنی پرواہ کریں تاکہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ سے خوشیاں اور راحت حاصل کریں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ ہماری اس بات سے متفق ہوں اور آپ سمجھیں کہ اس بات کا فائدہ ہے، تو اس کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔